اس لیے نبی علیہ السلام شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ صلاۃ تسبیح کا پڑھنا عبادت ہے، اور کل کے دن کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے۔ بیہقی شریف کی روایت ہے، نسائی میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے، جس کی فضیلت سے لوگ بے خبر ہیں۔ اس مہینہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میرا عمل ایسی حالت میں پیش کیے جائیں کہ میرا روزہ ہو، یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے عمل اللہ کے سامنے اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزہ دار، یعنی 15 شعبان کا روزہ سنت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے نبی جب رجب کا چاند دیکھ لیتے تو یہ تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ حضرت علی عنہ روایت کرتے ہیں کہ 15 شعبان کو رات کا قیام کرو، دن کو روزہ رکھو، چونکہ اس رات میں غروب آفتاب کے بعد ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہو جاتے ہیں، اور اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی رزق کو طلب کرنے والا کہ اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، ہے کوئی حاجت طلب کرنے والا کہ میں اس کی حاجت روائی کروں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ آج کی رات میں اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی مصیبت میں دور کروں، ہے کوئی حاجت والا جس کی حاجت کو میں پورا کر دوں۔ جب اللہ تعالیٰ خود پوچھ رہے ہیں تو پھر اس رات میں ہمیں اللہ کے سامنے آہوزاری کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری مصیبتوں کو دور کر دیجئے، پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں سیدہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک رات نبی علیہ السلام کو بستر پر نہ پایا۔ بندہ سویا ہوا ہوتا ہے نا تو آنکھ کھلتی ہے، تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام بستر پہ نہیں تھے، تو میں باہر نکلی، بھئی خیریت تو ہے، پتہ کروں۔ وہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام جنت بقیع کے اندر تھے۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی وسلم آپ یہاں رات کے وقت کیسے آئے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج 15 شعبان کی رات ہے، اس رات میں اللہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بنی کلب ایک قبیلہ تھا مدینہ میں جو بکریاں پالنے میں مشہور تھا، ہر گھر والوں کے پاس بکریاں ہوتی تھیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنی بکریاں ہوگی، اگر 200-400 بکریاں ایک گھر کے پاس ہوں تو پھر کتنے لوگ ہوں گے، ہزاروں بکریاں۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ قبیلے کے پاس اتنی بکریاں تھیں کہ جب سب بکریاں نکالتے تھے تو 2 پہاڑوں کے درمیان کی پوری وادی بکری بھر جاتی تھی۔ اب 2 پہاڑوں کے وادی بکریوں سے بھر جاتی تھی تو کتنی تعداد ہوگی۔ اتنے بندے اللہ آج کی رات میں جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ بیہقی شریف کی روایت ہے کہ اس رات میں وہ سب بنی آدم لکھ لیے جاتے ہیں جو اس سال مریں گے اور جو بچے اس سال پیدا ہوں گے۔ اس رات بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی میں ان کے رزق نازل ہوتے ہیں۔ اب جو بے اولاد لوگ ہیں وہ آج کی رات میں اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں اولاد والی نعمت عطا فرما، چونکہ فیصلے آج کی رات ہونے ہیں۔ جب افسر کی قلم چل رہی ہو فیصلے کی تو اس وقت فیصلہ لکھوانا اپنی مرضی کا آسان ہوتا ہے۔ جب ایک دفعہ لکھا جا چکے پھر اس فیصلے کو بدلوانا یہ مشکل کام ہے۔ ہم 15 شعبان کی رات کو تو دعائیں مانگتے نہیں اور پھر پورا سال روتے رہتے ہیں، جی دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کیوں نہیں قبول ہوتی ہے لیکن اس کے مانگنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو آج کی رات کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہیے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام یوم من شعبان
جس نے شعبان کے دن کا روزہ رکھا، یعنی 15 شعبان مراد ہے، فتحت لہ ابواب الجنان، اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، وغلقت علیہ ابواب النیران، اور اس پر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ ہمارے سلسلیہ نقشبندیہ کے سرخیل امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قوموا لیلۃ نصف من شعبان، کہ نصف شعبان کی رات کو تم قیام کرو، فإنہا لیلۃ مبارکہ، یہ مبارک رات ہے، فإن اللہ تعالی یقول، اللہ تعالیٰ اس میں یوں فرماتا ہے، فیہا حل من مستغفر فاغفر اللہ، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ سبحان اللہ، زندگی میں اللہ نے پھر ہمیں ایک موقع دے دیا۔ آج کی رات اللہ پوچھتے ہیں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ تو بھائی ہم اللہ کے سامنے فریاد کریں، پکاریں، دعائیں مانگیں کہ اے اللہ ہم مغفرت چاہتے ہیں، ہم بڑے خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں۔ آج کی رات برکت والی رات ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو طور پہ نبوت ملی تھی وہ 15 شعبان کی رات کو ملی تھی۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے۔ انسان کو مال کتنا ملنا ہے اس کے فیصلے آج کی رات ہوں گے، کس کا نکاح ہونا ہے اس کے فیصلے آج کی رات ہوں گے، کس کو بچے ملنے ہیں فیصلہ آج کی رات ہوگا، صحت والی نعمت ملنی ہے اس کا فیصلہ آج کی رات ہوگا، کس کو آئندہ سال زندگی ملنی ہے فیصلہ آج کی رات ہوگا۔ اب رزق تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچانا ہے، ہم اگر کہنا کہ اللہ ہمیں رزق نہ دے پھر بھی اللہ رزق دیں گے، چونکہ ذمہ اس نے لیا ہوا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو آج قرضے کی وجہ سے پریشان ہیں، کسی نے بینک کے قرضے دینے ہیں، کسی نے لوگوں کے قرضے دینے ہیں، لوگ رسوا کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو گھر سے بے گھر ہیں، پردیس کے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں کہ یہ اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ کتنے لوگ مرض سے پریشان، بچے بیمار ہیں، ہسپتالوں کے چکر لگا لگا کے تھک گئے ہیں۔ کتنے لوگ نوکری نہ ملنے کی وجہ سے پریشان، کاروباری خسارے کی وجہ سے پریشان۔ کتنے لوگ ہیں بیٹی کے مناسب رشتے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان، ان کو نیک قدردان لوگوں کا ساتھ نہیں ملتا۔ کتنے لوگ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان۔ عورت تعلیم یافتہ بھی ہے، اچھے گھر کی بھی ہے، ہر صفت ہے اس کے اندر، مگر ساس دھمکی دیتی ہے تیری اولاد نہیں ہو رہی، میں بیٹے کی دوسری شادی کر دوں گی۔ نند ہے تو اٹھتے بیٹھتے تانے دیتی ہے۔ اب اس عورت کی ٹھنڈی آنکھیں اللہ ہی جانتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ بچیوں کی شادیاں تو ہو گئیں، میاں کی درمیان محبت نہیں ہے۔ اب جس عورت کو شادی کے بعد خامد کی محبت نہ ملے تو اس کا گھر کیسے آباد ہوگا؟ ان سب کا علاج کیا ہے کہ ہم آج کی رات میں اللہ رب العزت سے سچی توبہ کریں اور خوب دعا مانگیں کہ اللہ ہماری ان پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ یہ پکی بات ہے، جو چاہیں اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا، چاہے ہم جو مرضی لگا لیں۔ جو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو من و سلوہ کھلا سکتا ہے، کیا امت محمدیہ کو دال روٹی نہیں دے سکتا؟ جو پروردگار بی مریم کو بے موسم کے پھل کھلا سکتا ہے، وہ اپنے محبوب کی امت کو موسم کے پھل کیوں نہیں کھلا سکتا؟ اللہ تعالیٰ کھلانے کے لیے تیار ہے، قصور ہمارا ہے۔ کہتے ہیں کہ پرائی بکری کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا، ہم اللہ کے ہیں۔ اب ہم دوسروں کے دروازے پہ جائیں گے تو ہمیں دھکے ہی ملیں گے۔ ہمارا دروازہ اللہ کا دروازہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر جھکیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم پر خصوصی رحمتیں فرما دے، اور ہماری مرادوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پورا فرما دے۔
اب پورے بیان کا خلاصہ یہی نکلا کہ سال کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے جو مجاہدے کا مہینہ ہے، اور سال کی انتہا ذوالحجہ پہ ہوتی ہے جو مشاہدے کا مہینہ ہے۔ درمیان میں رجب کا مہینہ پڑتا ہے جو معراج کا مہینہ۔ پہلی ششماہی کو اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول سے زینت بخشی اور نبی علیہ السلام رحمۃ للعالمین دنیا میں تشریف لائے، اور دوسری ششماہی کو اللہ نے شہر الغمسہ غفران سے زینت بخشی، اور رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ آپ یوں سمجھے کہ آج کی رات طلوع صبح صادق ہو گئی، اب رمضان کی پہلی کو طلوع سورج ہوگا، اور پھر نور کا ایک مہینہ اپنی پوری رحمت کے ساتھ آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینہ کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تیاری کوئی ورزش کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی زندگی سے گناہوں کو ختم کریں اور اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے پوری کمر کس لیں، ہمت کر لیں۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ لہذا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات میں ہم سب مسکینوں کی بخشش فرمائے، اور ہماری جتنی بھی مرادیں ہیں اللہ اپنی رحمت سے پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔